بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ذات مبارک ہیں میری زندگی میں کہ کئی گھنٹے کیا میں ان کے اوپر کئی دن کئی ہفتے گفتگو کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے تقریباً 18-17 سال کا ایک تعلق ہے جس کے اندر سینکڑوں دفعہ میں نے ان کی محافل اٹینڈ کی، 50-100-200 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ڈیٹا جو ان سا تھا، الحمدللہ پہلی دفعہ زندگی میں کسی ایک جگہ پہ میں ٹکا، اور ٹکا اس وجہ سے ہے کہ وجہ یہ بنی کہ مجھے محترم شیخ صاحب جیسا پہلے کبھی کوئی ملا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تصوف یا روحانیت میں کسی اور لوگوں کو نہیں جانتا یا ان کی عزت و قدر نہیں کرتا، بالکل کرتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے آپ کو دین کے راستے پہ چلانا ہو اور کچھ بہتر چیزیں آپ تک پہنچانی ہوں تو مختلف پگڈنڈیاں بنتی ہیں، اور ان پگڈنڈیوں سے چلتے چلتے آپ آخر کار ایک بڑے دریا یا سمندر تک پہنچتے ہیں۔ کچھ ایسا معاملہ ہی میرے ساتھ محترم شیخ صاحب کے معاملے کے اندر ہوا کہ میں 34.5 سال کی عمر میں جب ان تک پہنچا تو اس سے پہلے 20 لوگوں کو میں مل چکا تھا، ان کے متعلق پڑھ چکا تھا، بعض صاحب مزاروں کے مزار پہ چکر لگا چکا تھا۔ شرعی طور پہ بھی جو کتابیں موجود تھیں ان میں سے خاص طور پہ تفاسیر میں نے پڑھی ہوئی تھیں، قرآن شریف کے ترجمے پڑھے ہوئے تھے، احادیث کی خاص طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ تو نہیں کہ میں نے پوری کی پوری پڑھی تھی لیکن کافی حد تک ان کو میں پڑھ چکا تھا۔ تصوف کے متعلق بھی جو جتنی جملہ مشہور کتابیں ہیں، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، چاہے غنیۃ الطالبین ہو، چاہے ابن عربی کی تمام کتابوں میں سے کچھ خاص کتابیں جیسے فتوحات مکیہ وغیرہ، میں یہ پڑھ چکا تھا۔ لیکن معاملہ کچھ میرا اس طریقے کا ہمیشہ سے رہا کہ میں وہ چیز جو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں نہ آئے یا فلسفے کا ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے مجھے کسی لاجیکل سٹرکچر کی وجہ سے نہ ملے، تو میرے لیے اس کو ماننا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، بتانے والا کوئی بھی ہو، کوئی دعویٰ کرنے والا ہو یا کوئی کتاب کا بہت بڑا ریفرنس بھی موجود ہو، ذاتی بیتی کے بغیر، یعنی کہ آپ بیتی یا ہڈ بیتی کے بغیر مجھے سمجھنا ذرا مشکل ہی لگتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے خیال کے مطابق پگڈنڈیاں سی بنتی گئیں، میں مختلف لوگوں اور مختلف ادوار سے ہوتا جب محترم شیخ صاحب کے پاس پہنچا تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اپنی ٹین ایج کی طرح میں ایک دفعہ پھر خدا رسول والے معاملے کو چھوڑنے کی تیاری کر چکا تھا۔ مسلمانوں کا پچھلے 700-800 سال کا کافی لٹریچر میری نظر کے سامنے تھا، اور اس لٹریچر کے اندر موجود بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو نہ صرف کہ میں سمجھنے سے قاصر تھا بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر میں اس کو رد ہی کر دینا چاہتا تھا، اور بلکہ بہت ساری باتوں کو میں رد کر چکا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں دوبارہ سے ایک دہریے اور ایک مسلمان کے درمیان ایک لائن پہ کھڑا تھا۔ کسی ایک دن میرا ایک پیر مسلمان ہونے کی طرف چلا جاتا اور کسی دن میں 2-3 قدم دہریے ازم کی طرف چلا جاتا۔ ایسی دماغی حالت کے اندر ترا یہ تھا کہ میرے پاس کمانے اور روزگار کا بھی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی، تو ایک طرف ذہنی طور پہ مذہب سے میں متنفر ہو چکا ہوا تھا، اس میں سے بے شمار ایشوز نکال چکا ہوا تھا۔ یقین جانیے کہ جن لوگوں کو آپ یوٹیوب پہ بہت زیادہ شوق سے سنتے ہیں، ان کے ایتھیزم کی پرو خیالات کے، میں اس سے کہیں بڑھ کر بہت زیادہ نالج اکٹھا کر چکا تھا رد اسلام کے متعلق اور رد مذہب کے متعلق۔
ایسی دماغی حالت کے اندر جب میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا تو شاید میں آج تھوڑا سا بتانے میں کامیاب ہوں کہ کم از کم میری ذات تک شیخ صاحب جیسا کوئی نہیں مجھے ملا. وہ کیوں ہے؟ شیخ صاحب نے جس طریقے سے مجھے ڈیل کیا، خاص طور پہ وہ بندہ جو فلسفہ نفسیات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، ایک پروفیشنل لائف کے 10-12 سال گزار چکا ہے، چیزوں کو رد کرنے کا یا ان میں سے خرابیاں نکالنے کا فن نکالتا ہے، فن کو جانتا ہے. اس کے لیے شیخ صاحب نے ایک بڑا زبردست بندوبست کیا، اور شاید یہی وہ آگے جا کے وجہ بنی اور آج تک موجود ہے کہ مروجہ تصوف اور طریقت کے اندر، ایون محترم شیخ صاحب کے مریدین کے اندر بہت ساری جو چیزیں رائج ہیں، میں اس کا ماننے والا یا اس کے ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہوں. میں واضح کرتا جاؤں کہ میری یہ تمام گفتگو اور انڈرسٹینڈنگ میرا محترم شیخ صاحب سے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ ہے. نہ میں حق میں ہوں، نہ میں اختلاف میں ہوں محترم شیخ صاحب کے کسی بھی مرید کے ساتھ. اور شیخ صاحب کے جملہ جتنے بھی اس وقت اسٹیبلشڈ پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ سلسلے کے معنی میں 2 سلسلے ہوں، چاہے کوئی اور چیز ان کی بنی ہو، میرا بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن اب میں وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں. میری ذاتی حیثیت صرف اور صرف شیخ صاحب کے ساتھ ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ ایک عام شیخ صاحب کے مرید کے حوالے سے ہی یہ باتیں سنی جائیں. تو معاملہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ شیخ صاحب نے میرے جیسے بندے کے ساتھ کیا یہ کہ ان کو معلوم شاید ہو گیا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کیسے کسی چیز کو رد کر دیتا ہے، کیسے کسی چیز کو خیالی قرار دے دیتا ہے، کیسی کسی چیز کے اندر کوئی فلا نکال لیتا ہے، کیسے کسی چیز کو اللاجیکل کہہ دیتا ہے، کیسے کسی چیز کو شرک قرار دے دیتا ہے، اور کیسے دین کا ماخذ یہ صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، اس کے علاوہ یہ بزرگوں کی باتوں سے یا ان کی کرامات سے یا ان کے کلمات سے متاثر نہیں ہوتا. تو دیٹ مینس کہ میں ایک ایسا آدمی تھا، ایک عجیب و غریب، جس کو ایک ڈائریکٹ نالج چاہیے تھا. اس کو بنی بنائی باتیں، قصہ، حکایتیں، کہانیوں کے اندر کوئی دلچسپی اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ لکھنے لکھانے کے شوق کی وجہ سے اور اچھا لکھانے کے شوق کی وجہ سے میں خود بھی بڑی اچھی کہانیاں گھڑ لیتا تھا، گھڑ لیتا ہوں، اور یہ وصف میرے پاس ہے. تو کوئی بھی بندہ مجھے کسی کرامت کی بات کو کہہ کے یا بتا کے امپریس نہیں کر سکتا. تو شیخ صاحب کے ہاں میرے ساتھ ڈائریکٹ میتھڈ جو ہوا، میں اس کو انہونی کہتا ہوں. اور اگر آج کی گفتگو کو میں کوئی موضوع دینا چاہوں تو میں اس کو کہوں گا انہونی اور میٹامورفسس. انہونی کہ وہ چیز جو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتی، میں نے وہ دیکھی. میٹامورفسس ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پوری کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب نے مجھے انہونی اور ناممکنات میں سے گزار کے میرا میٹامورفسس کر دیا. انہونی کا معاملہ کچھ اس طرح سے کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کسی بھی چیز کے اندر سے کوئی اللاجیکل چیز یا وہ چیز جو مجھے پسند نہ آئے اس کا رد نکالنے میں کامیاب تھا. تو میرے جو سب سے بڑا کام میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ میرے بہت ارلی دنوں کے اندر، یعنی کہ تقریباً بمشکل 1 ہفتہ یا 10 دن گزرے ہوں گے بغیر کسی بہت زیادہ وظائف کو پڑھے ہوئے اور بغیر شیخ صاحب کی تعلیمات کو بہت زیادہ سنے ہوئے کہ ان کی فلسفی کیا ہے، کنسیپٹس کیا ہیں، ان کی جو ان سی بعض چیزوں جس پہ وہ زور دیتے ہیں وہ کیا ہے. شیخ صاحب نے میرے ساتھ کیا یہ کہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات مجھے محسوس ہونے اور دکھائی دینے شروع ہو گئے جو بہت بعد میں مجھے جا کے پتہ چلا کہ اس طرح کی چیزوں کے متعلق لوگوں کو معلومات 10 سال، 20 سال، 30 سال نہیں ہوتی. میری بچت یہ ہو گئی کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں نہ تو ابھی نمازوں میں مضبوط ہوں، نہ وظائف میں مضبوط ہوں، نہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں،
یعنی کہ عبادات کا خانہ میرا صرف ایک قسم کا خالی ہے، اور میرا کوئی اسپرچول ایکسپیرینسز شروع ہو چکے ہیں، اور ان اسپرچول ایکسپیرینسز پہ خاص طور پہ ناممکنات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ شیخ صاحب ایک اور چیز ڈیفینیٹلی میرے متعلق جانتے تھے کہ میں کسی بھی چیز کو نفسیاتی یا خیالی کہہ لیتا ہوں، تو میرے جو ان سے بہت سارے ایکسپیرینسز ہونا شروع ہوئے پہلے 10-15 دن کے اندر، وہ سارے کے سارے ایکسپیرینسز فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ تھے. یعنی کہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انوائرمنٹ کے اندر مجھے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہوں، مجھے لمبے لمبے خواب نظر آنے شروع ہوں گے، کوئی سبز چوغا پہن کے کوئی بابا جی میرے پاس آ گئے ہوں، کسی نے آ کے میرے کان میں کچھ کہہ دیا ہو. کیونکہ اگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اپنے نفسیات کے علم کی وجہ سے اس بات پہ پر یقین ہو جاتا کہ بھئی میں ادھر آتا ہوں، ایک خاص ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ایک قسم کے اثرات میرے پہ ڈال رہی ہے، میں پیرانویا یا ہیلوسینیشن کا شکار ہو رہا ہوں، تو اس طرح کے خواب اور اس طرح کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. میرے ساتھ اس دن سے لے کے، یعنی کہ شروع کے دن سے لے کر آج کے دن تک 99.999% میرے جتنے بھی اسپرچول ایکسپیرینسز ہیں وہ تمام جاگتے ہوئے ہیں. اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ جاگتے ہے، میرا کوئی ناممکن کام ہوا ہے تو وہ جاگتی حالت میں ہے، کسی چیز کی میں نے خواہش کی ہے اور وہ مجھے ملی ہے تو وہ جاگتی حالت میں ہے، کسی خاص علم یا کسی خاص چیز کو میں سمجھنا یا ماننا چاہتا تھا تو مجھے خوابوں میں آ کے کسی نے نہیں بتایا، مجھے کوئی بزرگ سبز چولے والے کبھی نہیں ملے، مجھے شیخ صاحب کی محفل میں بیٹھے ان کو دیکھتے دیکھتے بغیر کسی اور میڈیم کے بے شمار فلسفے اور سائنس اور روحانیت کے متعلق جوابات کھلی آنکھوں باہوش و حواس مل گئے. تو ایک تو انہونی اور ناممکنات والا عمل میں اس وجہ سے محترم شیخ صاحب کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیخ صاحب میری زندگی کے وہ واحد استاد ہیں. میں جس طرح بات کہتا رہتا ہوں کہ مجھے اور بھی بڑے اچھے استاد ملے، لیکن جس استاد نے مجھے میرے ڈی این اے لیول پہ جا کے سمجھا، جانا، اور میری جینز کے لیول پہ جا کے میرے اندر چینجنگ لایا، میری طبیعت، میری رجحان، میرے معلومات کے مطابق، یعنی کہ شیخ صاحب نے میرے ساتھ مثال کے طور پر لوگوں کی نسبت کیا سب سے بڑا فرق ڈالا. ان کے مرید آپ کو ملیں گے وہ اس طرح کی بات اکثر نہیں کریں گے جو میں کرنے لگا ہوں. شیخ صاحب نے مجھے کتابیں پڑھنے سے کبھی منع ہی نہیں کیا. میں فلسفہ نفسیات پڑھتا ہوں، میں ان کو خود چلیں ویسے ان کو پتہ ہی تھا، لیکن میں یہ تمام باتیں خطوط میں بھی لکھتا رہا ہوں کہ میں فلسفہ پڑھتا ہوں، میں نفسیات پڑھتا ہوں، میں فزکس پڑھتا ہوں. شیخ صاحب نے مجھے میری ان عادتوں اور ان چیزوں سے منع ہی نہیں کیا. حالانکہ نارملی جو تصوف و طریقت و صوفیزم والے لوگ ہیں وہ کتاب سے منع کر دیتے ہیں. اب اس کی دو وجوہات تھیں کہ مجھے کیوں نہیں منع کیا. ایک، وہ جانتے تھے کہ یہ دم پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس بات سے کہ جی مجھے معلومات کے لیے کیوں روک رہے ہیں. دوسرا جو اس سے خوفناک کام شیخ صاحب نے مجھے کیا میرے ساتھ، کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ چل پڑھ کتابیں، چیزیں اکٹھی کر. شیخ صاحب کی طرف سے ان کے فیض سے جو مجھے علم آتا تھا اور اس کے بعد نئی وہ کتابیں ملتی تھیں جو اس فیض سے حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق تھا، تو میں زیادہ متاثر ہو کے زیادہ ماننے والا بن گیا. یعنی کہ ایک چیز جو مجھے شیخ صاحب سے ملتے ہوئے، ان کے سامنے محفل میں بیٹھے ہوئے جس کا احساس ہوا، ادراک ہوا، معلومات ہوئی، ویسی ہی چیز میں نے کبھی فزکس میں، کبھی فلسفے میں، کبھی نفسیات میں، کبھی ایسٹرالوجی میں، کبھی کسمولوجی میں پڑھی. تو میرا یقین بنا کہ جو میں سمجھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، جس چیز کا ادراک ہو رہا تھا، وہ خیالی اور نفسیاتی نہیں تھا. شیخ صاحب نے مجھے نہ صرف کہ فیض سے وہ چیز بتا دی ہے بلکہ پریکٹیکلی دکھا بھی دی ہے.
دیٹ از وائی میرے لیے شیخ صاحب نے یہ چیز آسان کر دی اور کھول کے رکھ دی کہ میں کسی چیز کو خیالی کہہ کے رد نہ کر سکوں. تو میرا شیخ صاحب کے ساتھ جو سارا کا سارا دین اور خاص طور پہ روحانیت کا سارا علم مجھے محترم شیخ صاحب کی ذات مبارک کی وجہ سے ملا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے وظائف سے، انڈیپینڈنٹ ہے عبادات سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وظائف نہیں پڑھنے، وظائف پڑھنے ہیں، میں پڑھتا ہوں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شیخ صاحب کا اور مرید 15 وظائف پڑھتا ہے تو میں 3 پڑھتا ہوں. اس میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ کسی نے ایک دفعہ شیخ صاحب کے قریبی بندے نے میرے سے پوچھا تو اپنے وظائف دکھا کون کون سے پڑھتا ہے، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار تو اتنے کم کیوں پڑھتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو یہ بھی پڑھ، یہ بھی پڑھ، یہ بھی پڑھ. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب اس نے اچھی طرح مجھے ایک لمبی سی لسٹ بنا دی وظائف کی، تو میں نے کہا یار وہ مجھے شیخ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جب بھی تجھے کوئی کام کہے تو تو نے میرے سے پتہ کرنا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے مجھے یہ اتنی لمبی لسٹ دے دی ہے، آپ ایک کام کریں، شیخ صاحب کو عرض کریں، شیخ صاحب کو کہیں میں وائن کو یہ وظیفے دے رہا ہوں، وہ کہہ دیں گے تو میں پڑھ لوں گا. شیخ صاحب کو اگلے دن ہی وہ بندہ مجھے ملا، بڑا چہرہ اترا ہوا. اس نے کہا کہ جی شیخ صاحب کو میں نے عرض کی کہ جی وائن کو میں نے یہ سارے وظیفے دیے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے پوچھیں. تو شیخ صاحب نے آگے سے کہا رہنے دو، اس نے کون سے پڑھنے ہیں. تو شیخ صاحب کو میری اس طرح کی حرکتوں کا پتہ تھا. انہوں نے مجھے، یہ نہیں میں کہتا وظائف ضروری ہیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضروری ہے، لیکن شیخ صاحب نے مجھے وظائف ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، مجھے انہونے طریقے سے انہونے اور ناممکنات کو دکھانا شروع کر دیا. شیخ صاحب نے مجھے ایک ایک چیز سمجھائی، بتائی، اور بعض ایسی چیزیں جو میں صرف اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ خدا نہ خواستہ معصوم لوگ نعوذ باللہ استغفار مجھے کوئی خاص بندہ نہ سمجھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ یہ بڑی مصیبت ہے. جو بدکار ہوتا ہے اس کو مومن سمجھ لیتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے اس کو بدکار سمجھ لیتے ہیں. نہ میں بدکار ہوں، نہ میں مومن ہوں، میں ایک سادہ آدمی ہوں. وہ باتیں میں اس لیے صرف نہیں بتاتا کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ شیخ صاحب نے وہ تمام چیزیں میرے ساتھ اس لیے کی کہ میں اپنا یقین میرا پکا ہو جائے. میں کوئی نیک عارف اور جس طرح کا بندہ نہیں ہوں. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جو شیخ صاحب فرماتے ہوتے ہیں، جو ایک بڑی ڈیفرنٹ بات ہے دوسرے لوگوں سے، کہ شیخ صاحب کہتے تھے پہلے مجھے آزما لو. میں نے خاک آزمانا تھا. میرے ساتھ شیخ صاحب نے سینکڑوں دفعہ وداؤٹ ایگزیجریشن اتنی ناممکنات اور انہونیاں، چاہے اسپرچل ورلڈ کے ایکسپیرینسز تھے، چاہے کسی کو دیکھنا کچھ ایسا کرنا تھا، چاہے دنیاوی فوائد تھے، انڈیپینڈنٹ آف عبادات مجھے اتنی زیادہ چیزیں دیں کہ میں اس قابل ہی نہ رہا کہ اپنی کوشش کر بھی لیتا نعوذ باللہ استغفار، میں شیخ صاحب کو نعوذ باللہ ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اسے کہتے ہیں نا باندھ کے رکھ دینا. شیخ صاحب نے مجھے میری طبیعت، مزاج، میرے شوقوں کے، یعنی کہ مینز شوق ایز انٹرسٹ کے مطابق اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ کیا کہ میں قائم ہو گیا. جب یہ سارا ماحول میرے اندر بن گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ شیخ صاحب یس ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. نہ مجھے آج تک کبھی کسی نے اتنا جانا ہے، نہ مجھے میرے ڈی این اے تک جا کے چھیڑا ہے، اور نہ میرے سے کبھی کسی نے اتنی محبت اور اتنی قدر کی ہے. میرے سگے ماں باپ، میرے سگے بہن بھائیوں نے اتنی میرے ساتھ محبت نہیں کی. میں ایون دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، جو شیخ صاحب نے میرے ساتھ کی. اس کے بعد شیخ صاحب نے اصل چیز کی طرف آئے، کیونکہ چیزوں میں سے گزار چکے ہوئے تھے.
اور جس چیز کے لیے میں نے 2005 میں جا کے مکہ مدینہ میں عرضیں کی، رویا کہ مجھے دین کا پتہ چل جائے، پھر شیخ صاحب نے میرے اسی چیز کے اندر سے میرے ارد گرد ماحول بنا دیا. دین صرف اور صرف عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نتھنگ ایلس، کچھ بھی نہیں. دین کا مطلب کشف ہو جانا، دین کا مطلب قبر کے حالات کا پتہ چل جانا، دین کا مطلب قلب کا جاری ہو جانا، دین کا مطلب جنت پکی کرا لینا، دین کا مطلب جہنم سے بچ جانا، دین کا مطلب شلوار اونچی رکھنی ہے کہ نیچی رکھنی ہے، پانی 3 سانس میں پینا ہے کہ ایک دفعہ بھی پیا جا سکتا ہے. یہ دین کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دین کی سیدھی سی ایکویشن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کوئی بندہ آپ کو ملے، جس طرح مجھے شیخ صاحب مل گئے، کہ ان کے وہ بندہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ. دیٹس اٹ، دس از دا کویشن آف اسلام. اور یہ میں میٹامورفسس اس لیے کہتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو میرے مزاج، میرے طریقہ کار کے مطابق تبدیل کرنے کی طاقت، قوت اور اختیار رکھتے تھے اور ہیں محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیٹ از وائی یہ میرا سفر انہونی سے میٹامورفسس کا بنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.